السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قربانی سے متعلق چند غلط فہمیاں لوگوں میں پائی جاتی ہے، جن میں سے دو کا ذکر میں آپ کے سامنے کروں گا تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے۔ پہلی غلطی لوگوں میں یہ پائی جاتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے اوپر قربانی ہے ہی نہیں، مردوں کے اوپر قربانی واجب ہے، عورتوں کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات 100% غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عورتوں کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر کسی عورت میں یہ 5 چیزیں پائی جائے تو ان کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ عورت عاقلہ ہو، اگر عاقلہ نہیں ہے، کم عقل ہے، تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ بالغہ ہو، اگر عورت بالغہ نہیں ہے، لڑکی ہے، چھوٹی ہے، بچی ہے، تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ عورت مقیم ہو، مسافر نہ ہو، کیونکہ مسافر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، اگر خدا نخواستہ کافر ہے تو پھر کافر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور 5ویں بات یہ ہے کہ عورت صاحب النصاب بھی ہو۔ اگر کسی عورت میں 4 چیزیں پائی جاتی ہے لیکن صاحب النصاب نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر صاحب النصاب ہے، کسی گھر میں کوئی عورت صاحب النصاب ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ صاحب النصاب کا کیا مطلب؟ صاحب النصاب یہ کہ اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، یا سونا نہیں ہے تو اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو۔ اگر 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں ہے تو پھر اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اس کے پاس رقم موجود ہو۔ آج کل رقم کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے وہ تقریباً 1,80,85 کے درمیانی بن جاتی ہے۔ تو اگر اتنی رقم کسی عورت کے پاس موجود ہے، خرچے سے پاک اور اسی طریقے سے قرضے سے پاک، یعنی نہ اس کے اوپر کسی کا قرضہ ہے اور نہ یہ رقم اس کے خرچے میں، بلکہ خرچے سے زائد اس کے پاس اگر 1,80,000 یا 85,000 کے درمیان اس کے پاس یہ رقم موجود ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو آج کل کے ریٹ میں فرق ہوتا ہے، تو آپ دیکھ لیجئے، تو تقریباً 1,85,000 کے درمیان اگر کسی کے پاس اتنی رقم موجود ہے کسی عورت کے پاس تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس کے پاس اتنی رقم تو نہیں ہے لیکن اس کے پاس ضرورت سے زائد اتنا سامان موجود ہے جس کی قیمت اتنی بن جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی عورت کے پاس اپنے رہائش کے علاوہ کوئی زائد مکان اس کے پاس موجود ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جاتی ہے، یعنی 1,85,000 یا اس سے زائد ہے، تو پھر ایسی عورت کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ دوسری غلطی لوگوں میں یہ پائی جاتی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی شدہ کے اوپر قربانی واجب ہے، غیر شادی شدہ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر غیر شادی شدہ اگرچہ لاکھوں کا مالک ہو، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے کیونکہ وہ شادی شدہ نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی سراسر غلط ہے۔ ہر وہ شخص جو صاحب النصاب ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے، خواہ وہ شادی شدہ ہو یا نہ ہو۔ اگر کسی گھر میں 5 بھائی ہیں، ان میں سے 3 شادی شدہ ہیں اور 2 بھائی غیر شادی شدہ ہیں، یہ 2 جو غیر شادی شدہ ہیں اگر یہ صاحب النصاب ہے، ان 2 کے اوپر قربانی واجب ہے، اور وہ 3 بھائی جو شادی شدہ ہیں اگر وہ صاحب النصاب نہیں ہے ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو قربانی واجب ہونے کے لیے شریعت اس بات کو نہیں دیکھتی کہ یہ بندہ شادی شدہ ہے یا نہیں ہے، بلکہ قربانی واجب ہونے کے لیے شریعت اس بات کو دیکھتی ہے کہ یہ بندہ صاحب النصاب ہے یا نہیں ہے۔ اگر صاحب النصاب ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اگر صاحب النصاب نہیں ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو یہ 2 غلط فہمیاں لوگوں میں پائی جاتی تھی جس کے متعلق میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی۔ خلاصے کے طور پہ دوبارہ آپ کے سامنے عرض کروں، اگر کوئی عورت صاحب النصاب ہے، خواہ اپنے والدین کے گھر میں ہو یا شوہر کے گھر میں، صاحب النصاب ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے ایک قربانی کرے۔ اسی طریقے سے وہ مرد جو صاحب النصاب ہے اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے، خواہ وہ شادی شدہ ہو یا شادی شدہ نہ ہو۔ تو مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے۔ اگر کوئی سوال قربانی کے متعلق آپ کے ذہن میں ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے جواب میں آپ کو دے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔